السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 سے لے کر آیت نمبر 93 تک ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، اور البتہ یقیناً، تحقیق بلا شبہ، آتیناکا، ہم نے عطا کی آپ کو، سبعم، سات، سبعم من المثانی، بار بار دہرائے جانے والی، بریکٹ میں آیات۔ مثانی جو ہے اس کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ثنا بھی یہاں سے بنتا ہے، لفظ ثنا، اور جب کسی کی ثنا کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ بندہ بار بار وہ بات کرتا ہے، تعریف کی، اپنی ہو یا کسی کی، تو اس لیے یہ ثنا یہاں سے لفظ آپ بنا سکتے ہیں۔ اور قرآن، بار بار دہرائے جانے والی سات، اور قرآن العظیم، عظیم، عظیم قرآن۔ لا تمدن، آپ ہرگز نہ اٹھائیں، لا کے معنی نہیں، تمدن جو ہے اس میں تاکید کی جاتی ہے نون متشدد کی وجہ سے، اور یہ آپ نے ایک لفظ مد سنا ہوا، میم دال مد، یہ جو زبر زیر پیش مد، مد کیا ہوتی ہے؟ جس کو لمبا کیا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے، تو آپ نہ بڑھائیں، یعنی جب لمبا نہ کریں، آپ اٹھائیں نہ، اس کا معنی نظر کو لمبا کرنے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کہ بندہ نظر کو اٹھاتا ہے۔ اے نہیں کا، اپنی دونوں آنکھیں، الا، اس کی طرف، ما، جو، متعنا، ہم نے فائدہ دیا، مال و متاع کا لفظ آپ نے سن رکھا ہے، بے ہی، اس سے، ازواجن، بہت قسم کے لوگ، زوج کی جمع ازواج، اس کا معنی میاں بیوی بھی ہوتا ہے، اس کی معنی قسم قسم کے بھی ہوتا ہے۔ ازواجم منہم، ان میں سے، ولا تحزن، اور آپ غم نہ کھائیں، حزن نہ کھائیں، حزن، حزن، غم، علیہم، ان پر، وخفض، اور جھکا دیں، وخفض، جھکا دیں، یہ بلند کرنے کا الٹ ہے، جناح کا، اپنا بازو، جناح کے معنی بازو، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح ہم کہتے ہیں، تو اس جناح کا معنی بھی بازو ہوتا ہے، للمومنین، مومنوں کے لیے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، آپ اپنی دونوں آنکھوں کو ہرگز نہ اٹھائیں اس کی طرف جو ہم نے بہت قسم کے لوگوں کو ان میں سے فائدہ دیا، اور آپ اس پر غم نہ کھائیں اور اپنا بازو مومنوں کے لیے جھکا دیں۔ وَقُلْ إِنِّي، اور فرما دیجئے بے شک میں، انا کے معنی پھر میں، تاکید کے لیے ہے، انا النذیر، نذیر المبین، نذیر ڈرانے والا، مبین کھلا، بے شک میں کھلا ڈرانے والا ہوں، کما، جس طرح، انزلنا، ہم نے اتارا، علل مقتسمین، تقسیم کرنے والوں پر، جس طرح ہم نے، یہ کاف سین میم، دیکھیں اس میں سے قسم بھی بن سکتا ہے،
قسمیں اٹھانے والوں پر بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، اور تقسیم کرنے والوں پر بھی کیا اتارا؟ عذاب۔ الذین جعلوا، جنہوں نے بنا دیا، القرآن، قرآن کو، دین، ٹکڑے ٹکڑے۔ یہ دین جو ہے عین سواد واو اس کا روٹ ورڈ ہے، تو عضو کیا ہوتا ہے؟ جس کے معنی اعضاء ہوتے ہیں، عضو کے معنی ٹکڑا، جیسے انگلی، ہاتھ، پاؤں، جزء ہوتا ہے یہ، تو ٹکڑے ٹکڑے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، جن سب نے قرآن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فوربک، پس تیرے رب کی قسم، لنسألنہم، ہم ضرور بالضرور، وہی نون متشدد ہے اور لام شروع میں تاکید کا ہے، ہم ضرور باز پرس کریں گے، ہم ضرور سوال کریں گے، نسألن سوال کرنا، پوچھیں گے، اجمعین سب سے، اما اس کے بارے میں جو کانوا یعملون وہ کیا کرتے تھے۔ 93 آیتوں تک ہو گیا ہمارا سبق، اللہ چاہے گا تو کل یہ سورہ مبارکہ ختم ہو جائے گی۔ با محاورہ ترجمہ سننے کے بعد آپ اس کی تفصیل دیکھیے اور مختصر تفسیر میں واپس آ جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے سبق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی یعنی 7 آیتوں والی، بار بار دہرائے جانے والی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ یہ بار بار دہرائے جانے والی حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ ہم نماز میں اس کو بار بار دہراتے ہیں اور اس کی 7 آیتیں ہیں، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور یہ قرآن کا دباچہ ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں شروع میں جب ہم نے آغاز کیا تھا۔ تو یہاں پر بہت ہی عمیق انداز میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہجر والوں کا واقعہ ہے، یعنی جو عمارتیں بنانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، پہاڑوں میں کھود کھود کر اپنی عمارتیں بناتے تھے، اور دنیا کی ٹیکنالوجی اور بہت کچھ انہیں دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد یہ فرمانا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ہم نے 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں وہ عطا کی، اور قرآن عظیم آپ کو دیا ہے۔ اور اگلی آیت کہ آپ اپنی آنکھوں کو اٹھا کر تک نہ دیکھیں اس فائدے کی طرف جو ہم نے قسم قسم کے لوگوں کو دے رکھا ہے، اور آپ اس پر غم نہ کھائیں، اور اپنے بازو کو مومنوں کے لیے جھکا کر رکھیں۔ اللہ پاک کا یہ فرمانا پہلے ایک قوم کی عمارتوں کی اور ان کی جاہ و جلال کی بات کر کے، اور پھر اگلی آیت میں یہ فرما کر کہ جو ہم نے مال و متاع، آپ مکے کے حالات کو دیکھ لیں تو اس وقت جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو مکے کے جو کافر تھے وہ دنیاوی لحاظ سے اچھے حالات میں تھے، روپے پیسہ تھا، مال و دولت تھی، بیٹے اولادیں تھیں، نعمتیں تھیں، اور مسلمانوں کے پاس کے حالات جو تھے وہ دنیاوی لحاظ سے تنگ تھے۔ تو اللہ پاک کا یہ ارشاد فرمانا کہ جو مال و متاع ہم نے ان کو دے رکھا ہے، آپ نے آنکھ اٹھا کر دیکھنا تک نہیں ہے اس کی طرف، اور غم نہیں کرنا۔ کیوں؟ ہم نے آپ کو بار بار دہرائے جانے والی 7 آیتیں یعنی سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم دیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں، اولاد اور بیٹے، مال و دولت، عمارتیں، جاہ و حشمت اور معاشرتی مقام، گویا کہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں جو لوگوں کے پاس تھیں، ان ساری نعمتوں کو اللہ نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے آنکھ اٹھا کر تک نہیں دیکھنا ان کو، ہم نے ان کے مقابلے میں آپ کو قرآن عظیم دیا ہے اور سورہ فاتحہ دی ہے،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری نعمتیں ایک طرف، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور قرآن کی دولت اس سے کہیں بڑھ کے ہے۔ آج بھی اگر ہمارے پاس قرآن کی دولت ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کا دین پڑھ رہے ہیں، ہم اسلامیات پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے دین کو پڑھتے ہیں۔ تو جس کو یہ مل گیا اس کو دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت مل گئی۔ ہاں اگر اللہ اور دوسری نعمتیں بھی دے دے تو اس کی مہربانی ہے، اگر وہ نہ بھی دے تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے قرآن اور فاتح کو چنا، اور کافروں کے لیے دنیا کی نعمتوں کو چنا، اور ساتھ ہی فرمایا آپ نے غم نہیں کرنا، اور آپ نے ان نعمتوں کی طرف آنکھ تک اٹھا کے نہیں دیکھنا، یعنی ہرگز اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ تو اگر جو آج قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو آج دین کے طالب علم ہیں، ان کو اپنی قسمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کو دین کی طرف لگا دیا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور یہ ایک نعمت ایک طرف، اور یہ اپنے نبی کے لیے چنا اللہ نے اس نعمت کو، تو اگر ہمارے لیے بھی چن لیا ہے تو اس سے بڑی اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ اب آئیے ہم اس دین کو سیکھیں، قرآن کو سیکھیں اور اس پہ عمل کریں، اور دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں۔ یہ ان تینوں آیتوں کی تفسیر ہے، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو کو جھکا دیں، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی بات کو سنیں، اور ان کو فرما دیں کہ میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی جہنم سے ڈرانے والے، قبر کے عذاب سے ڈرانے والے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرانے والے۔ اور جس طرح ہم نے قسمیں کھانے والوں پر یا تقسیم کرنے والوں پر اتارا، کیا اتارا؟ عذاب۔ تقسیم کرنے والے اور قسمیں کھانے والوں کے بارے میں مفسرین نے دو رائے قائم کی ہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قسمیں کھانے والی وہ قوم تھی جنہوں نے صالح علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے قسمیں کھائی تھیں، تو اللہ نے ان پر عذاب کو اتارا، اونٹنی والا جو عذاب تھا۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جو تقسیم کرنے والے، یعنی جو مذہب کو تقسیم کر دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، جیسے یہودیوں نے کیا کہ آدھا مانا، جو پسندیدہ تھا اس کو مان لیا، جو مشکل تھا اس کو نہیں مانا۔ اگر آج ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ میٹھی میٹھی سنتیں ہم اپنا لیتے ہیں اور مشکل سنتوں سے گریزاں ہیں، تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ جیسے ان پر عذاب اتارا، اللہ ہم سے بھی حساب لے گا۔ اور یہاں پر قرآن سے مراد آسمانی کتابیں ہیں، آسمانی کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اگر اس سے قرآن ہی لیا جائے تو قریش مکہ جو تھے وہ بھی قرآن کی کسی بات کو مانتے تھے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اور بہت ساری باتوں کو نہیں مانتے تھے جو ان کے حساب سے ان کے فائدے میں نہیں ہوتی تھیں۔ تو آخری آیت میں فرمایا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، کیا خوبصورت پیار بھرا انداز ہے، تیرے رب کی قسم، یعنی میں تیرا رب ہوں، آپ فکر کیوں کرتے ہیں کہ ہم ضرور بالضرور ان سب سے باز پرس کریں گے، ان سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے اس بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی جو مکے کے ظالم کافر مشرک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے ہتھ کنڈے یوز کرتے تھے، تو ان کے بارے میں ان کو جواب دینا ہوگا۔ ایک دن انصاف کا دن آ رہا ہے جو قیامت کا دن ہے، اور ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور ان سے باز پرس ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ